السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تعالى: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدر انجمن، استاد محترم اور دین اسلامی بھائیوں، آج کے اس سالانہ انجمن کے موقع پر میں جس موضوع کے تحت تبصرہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جنت اور جہنم. پیارے ساتھیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ ملک کے اندر ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے عمل میں بہتر کون ہے. پیارے ساتھیوں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جنت اور جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، عمل دے کر ٹکٹ لے لو جدھر جانے کی چاہت ہو. لہذا آخرت کے مقام میں سب سے پہلا مقام قبر ہے. جو بھی اس میں ثابت قدم رہا وہ باقی آنے والے تمام مقامات پر ثابت رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منکر اور نکیر ڈرانے شکل میں کافر اور منافق پر چڑھ دوڑیں گے. البتہ نیک لوگوں کے اچھے اعمال، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ ان کی حفاظت کریں گے. یعنی وہ ڈرانے شکل والے فرشتے اگر مومن کے پاس آنا چاہیں گے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ان کے لیے رکاوٹ بن جائیں گے. چنانچہ مرنے کے بعد رشتہ دار اور دوسرے احباب جب مردے کو دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں تو مردہ ان کی قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے اور اتنے میں منکر اور نکیر آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں. مسلمانوں، یہ زیادہ سوال نہیں ہے، صرف اور صرف 3 سوال ہے اور وہ بھی ہمیں معلوم ہے اور ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ہمارے اعمال بول کر بتلائیں گے اور وہ سوال یہ ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تیرے رسول کون ہے، تیرا گھر میں دستور زندگی کیا ہے. اگر بندہ مومن ہے تو فوراً جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دھرم یا دستور زندگی کا نام اسلام ہے. پھر فرشتے اسے سوال کرتے ہیں کہ تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ تو وہ جھٹ بول پڑتا ہے کہ وہ قرآن مقدس لائے، میں نے اسے پڑھا اور اس پر ایمان لایا. پھر فرشتے اس سوال و جواب کے بعد دوزخ دکھا کر کہتے ہیں اے آدم کے اولاد، یہ تیرا ٹھکانہ تھا لیکن تیرے اچھے اعمال کی وجہ سے دوزخ کو بدل کر جنت میں کر دیا گیا. جنت دیکھتے ہی وہ بے قرار ہو کر کہے گا مجھے میرے گھر جانے دو تاکہ میں اپنے گھر والوں اور رشتے داروں کو یہ خوشخبری سنا سکوں. مگر فرشتے جواب دیتے ہیں نم کا نومت العروس، اب تو قیامت تک سو جا، جیسے کہ دلہن سو جاتی ہے سوائے اس کے عزیز خاص یا شوہر کے علاوہ کوئی نہیں جگا سکتا، اسی طرح تجھے تیرا رب ہی جگائے گا. اگر بندہ کافر ہے تو فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں تو وہ چیخنے لگتا ہے اور کہتا ہے لا ادری لا ادری لا ادری، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا. بس اسے مختلف سزائیں دینے کے بعد فرشتے دو جنت دکھا کر کہتے ہیں اے آدم کے اولاد، یہ تیرا ٹھکانہ تھا لیکن تیرے برے اعمال کی وجہ سے جنت کو بدل کر دوزخ میں کر دیا گیا. پھر اس قبر اس سے کہتی ہے اے بے وقوف، نہ تو کشادہ لمبے چوڑے مکان میں آیا بلکہ تو میرے پیٹھ پر آباد لوگوں میں سے بڑا دشمن تھا. آج تو مجبور ہے، آج تو میرے قبضہ میں ہے، دیکھ میں کس طرح تیری خبر لیتی ہوں. پھر قبر اس طرح سے گڑے گی کہ مردے کی دائیں کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں کی پسلیاں دائیں طرف ہو جائے گی. پھر اس پر 70 اژدھے مقرر کر دیے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک بھی اژدھا اس دنیا کے اندر پھونک مارتے تو رہتی دنیا تک یعنی قیامت تک کوئی گھاس تک نہ اگے گی. پیارے ساتھیوں، ہماری قبر ہمیں روز کتابیں دے رہی ہے، ہمیں روز بلا رہی ہے کہ اے غافل انسان، تو اس دنیا کی سجاوٹ کے لیے ہماری سجاوٹ کا انتظام کیوں نہیں کر رہا ہے؟ میں بھی تو تمہارا گھر ہوں، یاد رکھو میں غریب کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں. میرے پاس آنا تو دیا لیتے آنا یعنی کچھ نیک اعمال لے کر آنا، ورنہ سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا. معلوم ہوا کہ قبر اچھوں کے لیے جنت کی کیاری ہے اور نافرمانوں کے لیے جہنم کا گڈھا. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے الہ ہم تمام مسلمانوں سے جو
قبر کے عذاب سے معاف فرما اور جنت الفردوس میں جگہ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔